کو چلانا ہوتا ہے. سیاسی ورکر جو ہمارے اویئرڈ لوگ ہیں، جو باشعور طبقہ ہے، ان کے اوپر آپ سیدھی گولیاں ماریں، یہ کون توقع رکھتا ہے؟ اور وہ سامنے کھڑے ہو جائیں. مجھے بتائیں 10 لاکھ کا مجمع بھی ہو، اگر 10 بندوں کے ہاتھ میں اس طرح کا اسلحہ ہے تو وہ مارے گا. یا تو پھر سارے آپ شہادتیں لے لیں، یہ تو خودکشی ہوگی. یا پھر آپ الاؤ کرو کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی اسلحہ لے آؤ اپنے ڈیفنس کے لیے، جب ہم گولی چلائیں گے تم بھی گولی چلاؤ. یا یہ کوئی انڈین ہوتے جو آپ کے گولی چلا رہے ہوتے، آپ بھی ان کے اوپر گولی چلاتے، پھر آخری گولی تک آپ کھڑے رہتے، بے شک مر جاتے یا غازی ہو جاتے. ان بے شرموں اور بغیرتوں کو یہ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ گولیاں تم نے چلائیں. اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے ان لوگوں کو کہہ رہے ہو جو معصوم نہتے لوگ اپنے شہید ہوئے ہیں، جن کے ورثاء آج اپنے بیٹوں کو، اپنی لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یا جو زخمی ہیں ان کے زخموں پہ آپ مرہم نہیں رکھ سکتے. کیسی ریاست ہے؟ آپ ان کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں. اب کل میں گیا ہوں زاہد شنواری، ہمارا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے. اب میں دعا کے بعد میں اس کے گھر گیا. اب اس کو، آپ کو پتا ہے جو گولیاں لگی ہوئی ہیں کہاں لگی ہیں؟ اس کو گولیاں لگی ہیں 26 نمبر چنگی پہ. سیدھی گولیاں ماری آپ نے. پہلی گولیاں ماری داؤد خیل میں، لوگ ہمارے زخمی ہوئے. دوسری دفعہ گولیاں ماری آپ نے 26 نمبر چنگی پہ 25 تاریخ کو. پہلی دفعہ 24 کو، دوسری دفعہ 25 کو، پھر 26 کو دن میں لوگوں کو گولیاں ماری دی چوک کے اوپر. تیسری مرتبہ پھر رات کو آپریشن ہوا. اس ساری فائرنگ کے باوجود بھی لوگ وہاں کھڑے رہے، بیٹھے رہے. جو لوگ بھی شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا. پھر دیکھیں، آپ نے کہا کہ جی رینجرز شہید ہو گئے. نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن ان کی شہادت ہوئی کیسے ہے؟ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ایک لڑکا جو کہ ذہنی طور پر کہتے ہیں معذور ہے یا ڈسٹرب ہے، جو انڈر ٹریٹمنٹ تھا، وہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ میڈیکل بورڈ آپ کا ڈٹرمن کرے گا. ظفیر عباسی یہاں کا ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائرڈ ہے، وہ شاہد خاقان عباسی کا رشتہ دار ہے. اس کا پوتا ہے ہاشم کے نام سے، اس کے والد کا نام عاصم ہے، اور زندگی بھر کبھی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں رہا، یا نون سے تعلق ہے یا پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کی فیملی کا یا جن لوگوں کا. آپ نے اٹھا کر کے پرچہ دے دیا میرے سمیت، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمران خان، 302 کا، کہ ہم نے قتل کر دیا جی. یعنی گاڑی کا چڑھانے والا جو ہے وہ ملزم آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا تعلق آپ کے سامنے موجود ہے، گاڑی سب کے سامنے اس نے چڑھائی، پرچہ موجود ہے، اور جو جیل میں بیٹھنے والا بندہ ہے وہ قاتل بن گیا. یعنی مذاق دنیا میں آپ نے اپنے آئین اور قانون کا کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کے ساتھ یعنی اپنے شہداء، افسوس سے کہنا پڑتا ہے شرمناک پہلو ہے یہ، بدترین قسم کی یہ حرکت ہے کہ اپنے لوگوں کا خون آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو. اپنے لوگوں کا خون، خبر ریاستی ادارے ہوں یا وہ آپ کی یہ کٹ پتلی حکومت ہو. ان کو اتنا شرم نہیں آتی کہ یار تم اپنے لوگوں کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ اپنے لوگوں کا خون آپ بیچ رہے ہو اس طریقے سے. اچھا جی، پھر ہم آگے جاتے ہیں. آپ نے اس ملک میں کوئی نظام درست طور پر رہنے نہیں دیا. دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، ابھی الیکشن ہوئے نا مقبوضہ کشمیر میں، آپ کہتے ہو وہاں کٹ پتلی حکومت مسلط ہوتی ہے، مان لیتے ہیں. وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے، مان لیتے ہیں. دیکھیں ابھی وہاں جو الیکشن ہوا ہے، مودی کی پارٹی وہاں ہارتی ہے. مودی کی پارٹی مقبوضہ کشمیر میں ہار جاتی ہے، اور آپ اپنے ملک میں جیتے ہوئے لوگوں کو ہراتے ہو. ساری دنیا نے دیکھا، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس دن میرے ساتھ تھا. یہ میری کانسٹیٹوئنسی اتفاق سے وہ ہے، یہ ایک ماڈل ہے، اس لیے کہ 100% آپ کی مین اسٹریم میڈیا یہاں ہے، آپ کا ڈیجیٹل میڈیا یہاں بیٹھتا ہے، اور آپ کا انٹرنیشنل میڈیا کے سارے آبزرور میری اس کانسٹیٹوئنسی میں تھے. اور سارا دن میں گھوما ہوں، اور سارا دن انٹرنیشنل میڈیا اس کو آبزرو کرتا رہا، اور سب کے فارم 45 انہوں نے، کسی نے تصویریں اٹھائی، کسی نے بنائی، کسی نے ہمارے ساتھ کی. یہاں 35-40 ہزار کا مجمع تھا میرے دفتر کے باہر، اور ان کے دفتر کے باہر لوگوں نے وہاں سب نے مجھے آ کر مبارکباد دی، جو ہمارے مخالف بھی تھے کہ یار ٹھیک ہے ووٹ نہیں دیا لیکن آپ جیتے ہیں. پھر اگلے دن آپ نے کیا کر دیا؟ پوری دنیا نے آپ کا تماشا دیکھ لیا. آپ پوری دنیا میں اپنے ملک کو دیکھیں. مجھے تو اس کے پیچھے سازش نظر آتی ہے. 1970 میں یہی کچھ ہوا. اچھا 70 اور اس الیکشن میں ایک فرق آپ کو نظر رکھنا پڑے گا. 70 کے الیکشن آپ نے فری فیئر کیے، اپنے نشان پہ لڑنے دیا. جب وہ جیت گئے تب آپ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، ان کو کہا کہ نہیں
ہم ان کو نہیں مانتے اس الیکشن کو، اور اپنے لوگوں کے خلاف آپ نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں آپ نے اس سے ڈبل کام کیا آج 2023 اور 24 میں۔ سب سے پہلے آپ نے 9 مئی کے ڈرامہ رچا کر کے آپ نے اس کے ذریعے آپ نے پارٹی ڈسمنٹل کی، اور اس میں جس نے پریس کانفرنس کی وہ فرشتہ بن گیا۔ جس طرح مراد راز کا نام سب سے پہلے لیا آئی جی نے، اسد عمر ہے جی، علی امان ہے جی، خرم ہے جی، وہ عمران اسماعیل ہے جی، وہ پتہ نہیں محمود مولوی ہے، اور پتہ نہیں علی زیدی ہے، کس کس کا نام ہے، وہ سارے کے سارے جناب سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو پریس کانفرنس کرتا ہے یا وہ آئی پی پی کے گٹر میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے بن جاتے ہیں، اور جو اپنے کاز کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، آپ ان کو اٹھا کے یا جیلوں میں بند کرتے ہیں، یا ان پہ تشدد کرتے ہیں، یا ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، یا ان کے گھر توڑتے ہیں، یا کاروبار توڑتے ہیں، اور ان کے اوپر ظلم، تشدد، بربریت کی انتہا کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے سمیت ہم لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ میں ادھر سے میرے پوسٹر لگتے تھے، ادھر سے وہ وائرلیس چلتی تھی، پولیس والے اس کو اتارنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے تمام جو ورکرز تھے ان کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے۔ میں جہاں کوئی پروگرام چھوٹا موٹا بھی کر کے آتا تھا، اگلے دن رات کو ان کو یا ایس ایچ او کا فون آ جاتا تھا یا ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر آخری رات میرے پولنگ ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا۔ اس سب کچھ کے باوجود قوم عوام نکلی، لیکن ہم سے بلے کا نشان قاضی فائزہ جیسے بدترین ججز نے اس میں سہولت کاری کرتے ہوئے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا۔ اور یہ کرپٹ الیکشن کمیشن ہو یا کرپٹ بیوروکریسی ہے، سب کی ملی بھگت تھی، لیکن قوم اس کے باوجود نکلی، اور انہوں نے اپنے تئیں ہمیں ووٹ دیے اور ہمیں الیکشن جتا دیے۔ لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ماضی سے سبق سیکھا ہوتا تو آپ یہ نہ کرتے۔ اس وقت آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، یہی کام آپ نے اس کے بعد شروع کر دیا ہمارے لوگوں کے اوپر۔ آج ہمارا جو ایم این اے حاجی امتیاز ہے، جس انداز سے اس کو اٹھایا گیا، کسٹڈی سے لے کر گئے اور اس کو بند رکھا گیا، پھر واپس جب کیا بیماری کی حالت میں پولیس کے حوالے، اور یہ کہا کہ جناب ملتان ایئرپورٹ سے بغیر پاسپورٹ کے کہ پتہ نہیں قطر اور کہیں سے بھاگ رہا تھا، بھائی پاسپورٹ اس کے پاس تھا نہیں، پولیس کسٹڈی سے تم اٹھا کے لے گئے، اور جو کچھ انہوں نے ڈرامہ اس کے ساتھ کیا، پھر اس کا بھائی ہے چودھری اعجاز یہاں F7 میں، اس کی وائف کو جس طرح تشدد کیا، اس کے نوکروں کو مارا، جس انداز سے جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے۔ آج ہمارے ہر ورکر، اسلام آباد کی بات کروں، پورے پنجاب میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ایون سندھ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، پورے پنجاب میں اور اسلام آباد میں ہر ہمارے ورکر کے گھر پہ ابھی تک چھاپے ہو رہے ہیں۔ 26 نومبر ہمارے لیے ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ میرے ہر ورکر، ہر ریپرزنٹیٹو، یا جس کا کسی بھی حوالے سے کاغذ جمع تھے، ان کے گھروں میں چھاپے ہو رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہو رہا، جا کر کے موبائل آپ کو پتا ہے چیک ہو رہے ہیں، اور موبائل میں صرف نام، تصویر، کوئی بھی عمران خان کی یا کسی بھی کوئی چیز آتی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پھر پختون ہونا ہی جرم بن گیا، ان کو بھی اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا۔ اور پرسوں آپ نے دیکھا کہ جج نے کہا کہ ان کو 81 بندے، انہوں نے کہا یہ ڈسچارج، اگر کوئی تھانے دار اس کو گرفتار کرے گا تو میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ وہ ایس ایچ او آئے، جج چلا گیا، انہوں نے سارا گھیر لیا اور سب کو اٹھا کے لے گئے۔ یار خدا کے لیے کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہے۔ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں ایسے، جہاں نظام انصاف نہ ہو، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ یہ مجھے جو سازش لگتی ہے، میں دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں، مجھے سازش ہی لگتی ہے، یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج آپ نے جس طرح لوگوں کو گولیاں ماری، جن لوگوں کو، اپنے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری، تو وہ کیا کریں گے؟ آپ نے راستے احتجاج کے بند کر دیے، آپ نے قانون کی پامالی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھ رہی، نظام انصاف کو باندھی بنا لیا، لوگ کیا کریں گے؟ پھر سول وار ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، لوگ اپنی بندوقیں اٹھائیں گے۔ تو مجھے یہ سازش لگ رہی ہے کہ ملک توڑنے کے لیے یہ وہ حرکتیں ہو رہی ہیں جو کہ مشرقی پاکستان میں ہوئی تھیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو